حکومت کی جانب سے متعارف کرائی گئی تاجروں کے لیے تاجر دوست اسکیم کے تحت ملک بھر میں تاجروں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہے زونل چیئرمین پاکستان کیمسٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن ساؤتھ پنجاب جناب اختر بٹ صاحب سے۔ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے اسکیم متعارف کرائی ہے تاجر دوست اسکیم، اس سے تاجروں کو کیا بینیفٹ ملے گا اور اس کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ ملتان میں کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور ہوں جی آپ کا کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ جو تاجر دوست سکیم اعلان کیا گیا ہے اس کا اور اس کا پرچار بھی کیا جا رہا ہے کہ جی 40,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے۔ رجسٹریشن کا مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو نان فائلر ہیں ان کو فائلر کیا جا رہا ہے، اور اگر فائلر کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تاجروں کو رجسٹریشن کرانی چاہیے، فائلر بننا چاہیے اور ٹیکس بھی دینا چاہیے اور حکومت کو ٹیکس لینا بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تاجر دوست سکیم کو اناؤنس تو کر دی ہے لیکن اس کی ابھی تک وضاحت کوئی نہیں کہ عوام کو، تاجروں کو یہ تو بتائیں جی تاجر دوست سکیم کے تحت تاجروں کو ریلیف کیا دیا جا رہا ہے۔ جب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہوگی، ٹیکس تو ہر قسم کا ہر کوئی دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بچہ دنیا میں آتا نہیں اور قبر تک ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہوا ہے۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، ٹیلی فون کے بل دیکھ لیں، سوئی گیس کے بل دیکھ لیں، کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، بچوں کا ملک دیکھ لیں، دودھ 18% انہوں نے مزید ٹیکس لگا کے ایک ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس سکیم میں تاجر اسی وقت ہی فیور کریں گے جب یہ تاجروں کی فیور میں کوئی سکیم کی وضاحت کریں گے۔ ٹیکس تو لگاتے جا رہے ہیں، کہیں سیل ٹیکس لگ رہا ہے، کہیں انکم ٹیکس لگ رہا ہے، کہیں ٹرن اوور ٹیکس لگ رہا ہے، کہیں ود ہولڈنگ ٹیکس لگ رہا ہے۔ یہ ٹیکسوں کی جو بھرمار حکومت نے کی ہوئی ہے، یہ دیگر ممالک سے، ترقی یافتہ ممالک سے جو پالیسیاں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں ان ترقی یافتہ ممالک میں جہاں سے یہ پالیسیاں لے کے آتے ہیں وہاں لوگوں کو مراحت کتنی دی جاتی ہیں۔ صحت کے معاملے میں دیکھ لیں، تعلیم کے معاملے میں دیکھ لیں، بے روزگاری کے معاملات میں دیکھ لیں، ان کے مارجن آف پرافٹ کی ریشو دیکھ لیں۔ یہاں جب سے میں نے ہوش والی 69 سے میں میڈیسن کے کاروبار سے منسلک ہوں، یہاں 15% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے۔ مہنگائی آسمان پہ ہے اور ہمارا ڈسکاؤنٹ وہی ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے وہی چل رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، گنجی نہائے گی کی تو نچوڑے گی کی۔ اگر ہمارا مارجن آف پرافٹ وہی ہے اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے تو وہ کیسے لوگ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس تاجر دوست سکیم دینے سے پہلے بریفنگ دینی چاہیے اور اس کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے کہ حکومت تاجروں کو اس تاجر دوست سکیم میں دے کیا رہی ہے۔ کیونکہ لینے والی بات تو ہے ہی ہے، لینے کا تو کام انہوں نے سیکھا ہوا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جبرن لیں، قانوناً لیں، الیگل طریقے سے لیں، رشوت کی مد میں لیں، مہنگائی کی مد میں لیں، بے روزگاری کی مد میں لیں، بجلی کے بل کی مد میں لیں، سوئی گیس کے بل کی مد میں لیں، قبر کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ٹیکس اور انہوں نے کیا لینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس معاملے میں جتنے بھی حکومتی اخراجات ہیں جن کو فضولیات میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کم کریں، اپنی جو معاملات ہیں دیگر ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑی نظر ثانی کریں۔ سارا عوام بوجھ کے اوپر ہی نہ ڈالتے جائیں، سارا بوجھ عوام کے اوپر اور چھوٹے تاجروں کے اوپر۔ اب یہ ٹیکسز والا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ رجسٹرڈ کریں، ہم نے یہ نہیں کہتے، لیکن چھوٹے تاجر جس کی 5,000 10,000 7,000 روپے ڈیلی سیل ہے اس کو اگر رجسٹر کریں گے، کہاں سے وہ رکھے گا اکاؤنٹنٹ جو اس کا حساب کتاب مینٹین کرے گا، پھر ٹرن اوور بھرے گا، پھر وکیل کو فیس دے گا، پھر ٹیکس بھی دے گا اور دیگر معاملات بھی کیسے افورڈ کرے گا؟ میرا اس معاملے میں حکومت کو یہ مطالبہ ہے کہ عام تاجر جو ہیں، چھوٹے تاجر، ان کے لیے خصوصی طور پہ فکس ٹیکس کی سکیم جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے تاکہ لوگوں کو ڈائریکٹ خزانے میں پیسے جمع کرائیں اور حکومتی خزانے میں جائیں۔ دیگر معاملات میں وکلاء کی فیسوں کی مد میں اور اکاؤنٹنٹ کی مد میں جو پیسہ ان کا ضائع ہوگا اتنا ٹیکس نہیں ہوگا جتنے پیسے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ تاجر دوست سکیم جو دی ہے اس کی پوری طرح لوگوں کو بریف بھی کرنا چاہیے، اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے بھی رجسٹرڈ ہونے کے بعد تاجروں کو فائدہ کیا ہے۔ جب تک وہ فوائد سامنے نہیں آئیں گے کوئی بھی بندہ اس سکیم کو سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ حوالے سے تاجر دوست اسکیم جو حکومت نے متعارف کرائی ہے
اختر بٹ نے کہا کہ حکومت پہلے اس کی تفصیلی وضاحت کرے کہ اس اسکیم کے تحت اگر تاجر رجسٹریشن کرائیں گے تو انہیں کیا بینیفٹ ملے گا۔ رجسٹریشن ایک اچھا عمل ہے اور تاجر ہرگز تیار ہیں رجسٹریشن کروانے کے لیے، مگر پہلے حکومت اس کی مکمل افادیت اور تاجروں کو جو بینیفٹ ملے گا وہ اجاگر کرے، پھر ہی تاجر دوست اسکیم کے تحت تاجر جو ہیں اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔